یہ مسئلہ بھی خاصا غور طلب ہے کہ اصول میں روایت لینے کا مفہوم کیا ہے۔ عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ باب کے تحت جس روایت کو امام صاحب ذکر کرتے ہیں وہ روایت اصول کی مراد ہوتی ہے، اس سے امام صاحب گویا کہ استدلال کرتے ہیں۔ عموماً یہی بات کہی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصول میں ایسی روایت ذکر کرتے ہیں مگر اس کے نیچے اختلاف سند بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ آپ کو مثال دی تھی، اس وقت تو مجھے ذہن میں نہیں، یعنی اصول میں روایت ذکر کی اور اس سند کے بارے میں نیچے جو اختلاف تھا وہ بھی ذکر کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ وہاں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہاں اختلاف سند ذکر کرتے ہیں، اور جس کو اختلاف جس کا ذکر کرتے ہیں نا وہ دوسری جگہ اسی طرح ترجمہ الباب کے تحت اس روایت کو بھی لاتے ہیں۔ اب دونوں کو کیا سمجھے؟ اصول کے تحت وہ بھی سمجھے، اصول کے تحت وہ بھی سمجھے۔ اختلاف سند جو ہے دونوں جگہ جو ذکر کی ہے، دونوں میں کس کو اصول سمجھے؟ یہ چیز جو ہے نا خاصی غور طلب ہے۔ اور میں نے یہ بات بھی ذکر کی تھی اس وقت کہ یہ جو پہلی جس طرح انہوں نے ذکر کی ہے، یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل آخر میں ذکر کی۔ امام مسلم نے اس کو بالکل آخر میں ذکر کیا، اور امام مسلم کا جو اسلوب ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ وہ پہلے تو درجہ اولا کے جو راوی ہیں ان کی روایت ذکر کرتے ہیں، اور پھر دوسرے شواہدات میں اور مطابعات میں ایسی روایت بھی ذکر کر دیتے ہیں جن میں کچھ کلام ہوتا ہے، جن میں کچھ کلام ہوتا ہے یا جن میں کچھ علت ہوتی ہے مطابقت کے طور پر۔ اس کی پہلے جب شرح نخبہ کے دوران صحیح بخاری اور مسلم پر بحث آئی تھی تو کئی مثالیں میں نے اس وقت بھی آپ کے سامنے دی تھی، بلکہ کئی وہ بھی مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ جنہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مختصر سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے ائمہ نقد امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام علی بن مدینی ان روایتوں کو منقطع قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ روایت جسے امام شعبہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے تمام روایتوں کے بارے میں امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا رہا ہوں، بلکہ ان کے منہ کو دیکھتا تھا کہ یہ سمیتو کہتے ہیں یا حدثنا کہتے ہیں، لیکن اس روایت کے بارے میں نے مداحنت کی اور میں نے امام قتادہ سے یہ روایت نہیں پوچھ سکا کہ آپ اس کو تحدیثاً بیان کرتے ہیں یا آپ اس کو معین بیان کرتے ہیں، سمجھے نا؟ اور وہ روایت بھی مسلم میں موجود ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے محدثین جو ہیں وہ اس پر انقطاع کا حکم لگاتے ہیں۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کہاں ذکر کیا ہے؟ پہلے ابواب کے تحت، ابواب کی روایت کے بہت آخر میں اس روایت کو ذکر کیا۔ اب وہی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں کہاں؟ اصول میں، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اصول میں ذکر کی۔ اب یہ دیکھ لینا چاہیے، کہنے کا مقصد یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اصول کی اس روایت کے بارے میں امام بخاری نے کوئی اختلاف تو ذکر نہیں کیا۔ اگر اختلاف ذکر کیا ہے تو پھر مزید دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس اختلاف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی صحیح میں دوسری جگہ کیا ان کو متصل ذکر کیا ہے یا نہیں کیا، سمجھے نا؟ یہ چیزیں دیکھنے غور طلب ہیں اور جو معادل کی ضرورت ہے ہوتی ہے۔ اس لیے ہر
وہ روایت جو باب کے تحت ہے آنکھیں بند کر کے کہہ دینا کہ یہ بھی اصول کی ہے، لہذا یہ روایت کی شرط بخاری پر ہے یا اس کے راوی اور اس کی سند بھی شرط بخاری پر ہے، یہ نہیں، یہ ماجہ نظر ہے۔